اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے جو بیانات ہیں نا وہ گھوم پھر کر ایک ہی چیز کو میں مختلف انداز سے بیان کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہی وہی ہے۔ بیان میرا ایک ہی ہوتا ہے اور یوں سمجھیں کہ 30 سال سے ایک ہی ہو رہا ہے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اور وہ میرا بیان نہیں ہے، وہ اللہ کا بیان ہے، وہ اللہ کی بات ہے جو میں اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں نے انسانوں کو بنایا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ پبلک کہتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، بنا کے وہیں چھوڑ دیا، اب ہم اخپل طریقے سے زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ پبلک کا اللہ سے اختلاف ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اختلاف ہوتا ہے نا بھائی، 2 اسکالرز کا اختلاف ہوتا ہے، 2 ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے اس کے لیے یہ میڈیسن ہونی چاہیے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے یہ والی میڈیسن ہونی چاہیے، ایک حکیم آئے گا وہ کہے گا ہونی نہیں چاہیے، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ایک حکیم کہے گا یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا یہ ہونا چاہیے، کوئی کہے گا نواز شریف کو آنا چاہیے، کوئی کہے گا عمران خان کو آنا چاہیے، کوئی کہے گا کسی کو نہیں آنا چاہیے، اور کوئی کہے گا آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ وہ ٹینشن سے بچنے کے لیے وہ میں ہوں۔ پورے پاکستان میں ایک ایسا واحد شخص ہوں جس نے ٹینشن سے بچنے کے طریقے کافی حد تک نکال لی ہیں۔ ٹینشن تو پھر بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن میں سیاست کی ٹینشن نہیں لیتا۔ ہمارے ہاں لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، الیکشن میں سسٹم نہیں سسٹم تھا، اب صحیح ہوا ہے، شکر ہے، ایکو ختم کریں اس کا۔ لوگ ٹینشن میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ڈالر کہاں جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے، اس کو آنا چاہیے، اس کو نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے نعرہ ہی وہ لگایا کہ آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ اب کوئی ٹینشن ہوگی مجھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی فلاں کے آنے سے ملک کے حالات اچھے ہوں گے، فلاں کے آنے سے خراب ہوں گے، اس لیے فلاں کو آنا چاہیے۔ یہ آپ لطیفہ ہے جو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئی۔ فلاں کے آنے سے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہنسی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے تو بہت آ رہی ہے۔ فلاں کے آنے سے ملک کے حالات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس کو سوچئے گا، آپ کو بھی اس پہ بہت زیادہ ہنسی آئے گی۔ آپ اتنا ہنسیں گے، آپ بولیں گے مفتی صاحب نے کیا بات کی ہے یار۔ ملک کے حالات اچھے ہونے ہوں گے تو ویسے ہی ہو جائیں گے، نہیں ہونے ہوں گے تو کسی کے بھی آنے سے اچھے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایک اصول زندگی کا ہمیں بنانا چاہیے۔ یہ قرآن و سنت کا اصول ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کیا، ہائی لائٹ کیا بر صغیر کے علماء میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت زیادہ۔ اس اصول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں کبھی نہیں آتا۔ ہے یہ قرآن و سنت ہی کی بات، لیکن بات بعض دفعہ قرآن و سنت کی ہوتی، ہماری توجہ نہیں جاتی۔ کوئی آتا ہے اور اس کو، جیسے 4 شادیاں تو قرآن میں کب سے لکھی ہوئی ہیں نا، تو اب ہم نے آ کے اس کو تھوڑا سا اچھالا ہے تو پبلک کو اب پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں۔ اب مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے کیوں کہہ رہے ہو بھائی، یہ لکھا کس نے ہے؟ تو اللہ کو تو کوئی نہیں غلط کہہ سکتا نا، تو ہم نے تو اس کو بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کی غم سے حالت بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ظاہر ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی موت کی خبر نہیں سن سکتا وہ۔
آپ کو کوئی آ کے آپ کے کسی چہیتے کے بارے میں بتا دے کہ انتقال ہو گیا، آپ نہیں اتنی جلدی مانو گے. اگر مان لو گے اس کا مطلب کہ بھائی آپ کو اتنی محبت نہیں تھی، آپ اس کو نارمل واقعہ سمجھ رہے ہو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا نبی کی وفات ہو گئی میں کیا کروں گا؟ سر قلم کر دوں گا. حضرت ابو بکر کو نبی سے محبت سب سے زیادہ تھی، لیکن آپ کے اعصاب بھی سب سے زیادہ مضبوط، میچورٹی بھی آپ میں سب سے زیادہ تھی. آپ نے دیکھا کہ اگر یہ اس طرح کی سچویشن امت میں رہی تو اس سے تو امت کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. جذباتیت میں کبھی بھی ٹھیک کام نہیں ہوتا. ممبر پہ کھڑے ہوئے اور قرآن خطبہ دیا اور قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں. پہلے میرے خیال ہے آواز زیادہ صحیح تھی، جو خراب تھی نا وہ زیادہ صحیح تھی، وہ خراب کر دیں دوبارہ، یہ تو بہت زیادہ گونج رہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں. افئن ماتا او قتلا، تو اگر نبی کی موت واقع ہو جائے یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی اس خبر کو اتنی اچنبے کی خبر کیوں سمجھ رہے ہو؟ بھائی بشر ہیں. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت واقع ہوگی لیکن ان پر بھی ہوگی. یہ کون سا بچیں گے جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مشرکین انتظار کر رہے تھے نا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے قرآن کی یہ آیت آج پہلی دفعہ سنی ہے. حالانکہ کتنا پڑھتے تھے آیتوں کو نماز میں، رمضان میں اور ویسے بھی. تو بتانا یہ مقصد ہے، بہت ساری شریعت کی تعلیمات ہوتی ہیں، قرآن میں لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کو اجاگر کرنا. اور قرآن کی بلاغت بھی یہاں دیکھ لو، صداقت بھی دیکھ لو. قرآن مضمون یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بالفرض موت واقع ہو جائے تو تم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے وہاں موت کا لفظ پیغمبروں کے لیے استعمال نہیں کیا. فرمایا قد خالت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے. کیوں؟ اگر قرآن کہہ دیتا کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی موت واقع ہوئی ہے تو فوراً قادیانی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت واقع ہو چکی ہے. اور غامدی صاحب کہتے دیکھو ہم تو کہتے تھے موت واقع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے غامدی صاحب کو خاموش کرانے کے لیے اور قادیانیوں کو خاموش کرانے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ ان کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی موت پر اشارتاً بھی، کوئی اشارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی موت کا تذکرہ نہیں کرتا، تاکہ یقین ہو جائے بخاری مسلم کی اس حدیث کا کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ضرور بھی ضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ما قتلوہ، اللہ کہتے ہیں عیسائیوں نے، بنی اسرائیل نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، یہ دوسری تلوار غامدی کے نظریے پر، غامدی صاحب کے. قرآن کے الفاظ دیکھو، یہ تلوار ہے. ما قتلوہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، عیسیٰ کو سولی پہ نہیں لٹکایا. تو پھر ہوا کیا؟ اللہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے زیادہ کیا وضاحت ہوگی میرے بھائی حضرت عیسیٰ کی حیات پر؟ گھمانا پھرانا چاہو تو بھائی بیٹھ کے گھماتے رہو آیتوں کو. ایکچولی کر کے نا آج کل اتنے سارے اسکالرز آ رہے ہیں، ایکچولی یوں، اور ایکچولی پردے کا حکم تو ایکچولی اس لیے، ایکچولی کر کے پوری شریعت کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ قرآن و حدیث سمجھے کس سے ہم. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس لیے ہر شخص
اچھے اچھے لیبل لگا کے منجن بیچ رہے ہیں.